الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ الحمدللہ 3 مہینے پاکستان گزارنے کے بعد الحمدللہ میں واپس یہاں پہنچ چکا ہوں، اور اس سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے درس بھی آپ کی خدمت میں ارسال کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے ایک بہت ہی ماشاءاللہ، سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر انسان اور مجھ جیسا مطلب ایک کم علم کیا بے علم انسان کیا کہہ سکتا ہے، مگر پڑھتے ہوئے بعض مرتبہ ایسے مقام آتے ہیں کہ ان جملوں پر انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ آج ایک خاص موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اسپیشلی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں اور جو جوان مائیں ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نا، اللہ نے اولاد کی تمنا ہر انسان میں رکھی، نبیوں میں بھی رکھی نا۔ تو 2 نبی ایسے ہیں جن کا بہت قصہ کئی دفعہ آیا قرآن میں، وہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر پھر بھی ایک تمنا تھی ان کے دل میں کہ اللہ ہمیں اولاد دینا، اور ان کو اولاد دینا وہ اللہ کا معجزہ تھا، اس عمر میں اولاد دینا نا۔ تو ہم اس کی مختصر سی بات کریں گے، قرآن کا عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ جب عربی پڑھتے ہیں تو پھر ویلاگ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سی اگر کہیں آئی تو ایک خاص جملہ عربی میں پڑھ کے بتائیں گے، ورنہ ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا دیتا ہے، مگر اس بیٹے کی پیدائش پر وہ کوئی دعا مانگتے نہیں ہیں، یعنی کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ یہ تو شکر تو ادا کرتے ہیں اللہ کا، مگر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قرآن میں جو ہے نقل کی گئی ہو نا۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ بھی بڑھاپے کی حد کو ہیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور پھر وہ شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی بھلائی اپنی اولاد کی اور اپنے والدین کی اور سارے آنے والے مسلمانوں کی بھلائی اور خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ تو عظیم القدر جو ہے نبیوں کی بات ہے۔ اب ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی ہے نا۔ قرآن میں پورا قصہ ہے یہ کہ کیسے جو ہے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے جو بچہ ہوگا میں اسے تیرے ہیکل کے لیے، تیری مسجد کے لیے، تیری عبادت گاہ کے لیے وقف کر دوں گی، مگر جب ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے ان کی۔ اب جب بیٹی ہوئی تو انہیں پتا تھا کہ بیٹی، اللہ نے فطرت کی ایسی کمزوریاں رکھی ہیں ان کے ساتھ کہ کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ مطلب ایسی دین کی خدمت کے لیے پوری مکمل نہیں ہوتی ہو۔ تو اللہ نے جو ہے، اللہ کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، اللہ نے بتایا اسے، مگر پھر ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ انہوں نے کی، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں قرآن میں، اور یہی ہمارا موضوع ہے نا۔ جب انہوں نے کہا ہے نا فلما بدات وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی نے بیٹے کے ہونے پر یہ دعا نہیں مانگی۔ دعا حضرت ابراہیم نے بھلائی اور خیر کی مانگی، اور حضرت زکریا کی بھی کوئی شاید دعا قرآن میں ہو، مگر یہ دعا جو انہوں نے مانگی نا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اسے مریم کو اور اس کی ذریت کو اے اللہ میں شیطان رجیم کے، شیطان کے سارے وسوسوں سے، ساری اس کی کوششوں سے، ساری اس کی شیطانیوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اسے بھی اور اس کی ذریت کو بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ سبق جو جس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں نا، کہ وہ مریم ایک لڑکی تھی، لڑکے کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی، مگر ان لڑکی کے لیے ان کی ماں نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسے بھی، میں اس لڑکی کو
شیطان کی ساری شیطانیوں سے تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں اور اس کی آس اولاد. اندازہ لگائیے، یہ مقام یہ ظاہر کرتا ہے عورت کا وقار، عورت کی ڈگنیٹی، عورت کی عزت، عورت کی حساسیت، عورت کا عورت ہونا اور اس مقام پر اس کا اتنا فلیجل ہونا، اتنا حساس ہونا. جیسا کہ انیس نے کسی دوسرے موقع کے لیے کہا تھا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوں کو. یعنی یہ رشتے جو ہیں یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہیں، یہ ذرا سی ٹھیس برداشت نہیں کر سکیں گے. یہی حال عورت کی عزت، عورت کے تقدس کا ہے. مرد کے مقابلے میں وہ بہت حساس ہوتی ہے. تو اسی لیے مریم کی والدہ نے ان کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی. یہ وہ مقام ہے جو آج کی ماؤں کو، جوان ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اور ان کی بچیاں کتنی، کیا کہنا چاہیے، اللہ اکبر، کتنے ان کا وہ حساس مقام ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے کتنی بڑی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. آنے والی ضروریت سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک پورا مدرسہ بنا دیا، ایک یونیورسٹی بنا دیا ایک ورثے نے نا، کہ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت بھی انہی ماؤں کے ذمہ ہے. آج کے ماحول میں دیکھیے، آج کے ماحول میں یہ میڈیا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن قوموں کے ہاتھوں میں ہے، وہاں اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور انہوں نے جو کچھ خود اختیار کیا ہے اسی بے حیائی کو، اس کی بھلائی اپنی جگہ سوشل میڈیا کی، مگر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا نقصان بھی بے انتہا ہے. آج یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہر بچی کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ان ماؤں کا کام ہے کہ یہ تعلیم دیں انہیں. کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ زمانے کی ہوا کو ہم کھڑکیاں بند کر کے اپنے گھروں میں آنے سے نہیں روک سکتے. یہ ڈیوائس آج کی ڈیوائس ہے، تعلیمی اداروں میں استعمال ہوگی، ہر جگہ استعمال ہوگی. اس کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. مگر جس طرح مائیں دوسری بہت خوفناک، خطرناک اور ناپسندیدہ چیزیں بچیوں کو بتاتے ہیں، اسی طرح انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے ذریعے برائی کے بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں. یہی وہ دعا ہے جو مریم علیہ السلام نے مانگی کہ میں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی شیطانیوں سے، یہ جو نساء ہوگی، عورت ہوگی، مؤنث ہوگی، بیٹی ہوگی، اس کو شیطان کے وسوسوں سے اے اللہ میں تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں. پہلے مائیں ہم دعا مانگیں کہ اللہ ان شیطانیوں سے ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے، اور پھر خود وہ تعلیم دے. اصل چیز یہ چیز نہیں ہے جو بری ہے، اصل چیز اس میں وہ خراب تعلیم ہے، اچھائیوں کے ساتھ جو بہت زیادہ اس میں کیا کہنا چاہیے ایک برائی کا عنصر ہے، ایک شیطانیت کا عنصر ہے. اس سے ان بچیوں کو تعلیم دینا ہے، اس سے بتانا ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی، آپ کا وقار، آپ کی عزت کتنی محترم ہے. ذرا سے ٹھیس سے یہ آپ گینا ٹوٹ جائے گا. یہ وہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی ان بچیوں کو جو اسکول جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، انہیں شعور دیں، اور یہ شعور دین کا شعور ہوگا. صرف یاد رکھیے، انسان کو، خاص طور پہ مسلمان کو، صرف ایک خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اور برائی سے بچ سکتا ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے. تو یہی خوف ہمیں اپنے دل میں اور اپنی اولاد کے اور خصوصاً اپنی بچیوں کے دلوں میں ڈالنا ہے کہ اللہ سے ڈر کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. کوئی گندگی، کوئی اشارہ، کوئی بات، کسی کا کوئی پیغام، کسی کا کوئی ٹیکسٹ، کچھ بھی آئے اسے نظر انداز کریں، اور اپنا جو نصب العین ہے آگے بڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، وہ حاصل کریں. آپ، میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمیں اس کے پر احکام پر عمل کریں، اور شیطان سے، وسوسوں سے، شیطان کی تمام شیطانیوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں. اس کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.